السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی، کوئی غیر مقلد جناب تھے، وہ فضائل اعمال کا رد کر رہے تھے، یعنی تبلیغی جماعت کا رد کرتے ہوئے وہ فضائل اعمال کا اس طرح سے رد کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو فضائل اعمال ہے یہ ٹوٹلی طور پر یہ من گھڑت ہے، یعنی پورا فضائل اعمال، اور کہتے ہیں اس میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یعنی اس طرح کی وہ بات کر رہے تھے۔ اس پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی، اس کا رد کیا اپنی طرف سے، لیکن ایک دل میں بات ذہن میں آ رہی تھی کہ بھائی یہ پتہ نہیں کوئی غیر معروف بندہ ہے، پتہ نہیں اس نے فضائل اعمال کو پڑھا بھی تھا یا نہیں پڑھا تھا، پوری طرح دیکھا یا نہیں، سنی سنائی اس نے کہہ دیا، اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے ویڈیو تو بنائی، ٹھیک ہے، اس کا رد کرنا چاہیے، لیکن ایک عام بندہ ہے۔ لیکن مجھے حیران کی اس بات پر ہوئی کہ غیر مقلدین کے علماء اور خطبہ، خطیب لوگ، بڑے بڑے نام، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی عجیب گفتگو ہے۔ دیکھیں نا، ایک سیدھی سیدھی بات ہے نا، اختلاف ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی فضائل اعمال میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بعض ایسی چیزیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یار بعض ایسے قصے ہیں جو ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی بات ہے کیا؟ بھائی یار ایسے قصے ہیں جو ہمیں ویسے یعنی وہ ہمیں عقائد کے خلاف محسوس ہوتے ہیں، یعنی ان سے عقائد ہمیں ٹھیک معلوم نہیں لگتے ان قصوں سے، یہ ایک الگ چیز ہے، الگ بات ہے، ایک اور انداز۔ لیکن اس طرح کا بیان کہ بھائی وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس میں قرآن و حدیث ہے ہی نہیں، دیکھیں نا، عجیب بات ہے۔ تو وہ اس پر مجھے یہ ہو رہا تھا ذہن میں کہ کوئی عام بندہ ہے، لیکن ان کے علماء غیر مقلدین کے، آپ ایک سن لیجئے، ایک اور ہیں غیر مقلد، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں۔ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، سچی کتاب قرآن اور حدیث، فضول کتابیں نہیں، فضائل اعمال نہیں جو گڑے ہوئے ہیں، فضول اور فضول چیزیں، اپنے علماء کی منمانی لکھی ہوئی چیزیں نہیں۔ اور ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ یہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ فضول کتاب، یعنی یہ جو فضائل اعمال اس کو فضول کتاب کہہ رہے ہیں اور اس کو گھڑا ہوا کہہ رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ اس میں وہ چیزیں جو علماء نے اپنی من مانی سے لکھی ہے، کہ ان کے علماء کی من مانی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، من مانی کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو کوئی فضائل اعمال میں پتہ نہیں کون سی من مانی کی گئی ہے، پتہ نہیں کون سی اپنی چاہت کی باتیں لکھی گئی ہیں، وہ فضول، پوری کی پوری کتاب کو فضول قرار دیا۔ یہ نہیں کہ بعض چیزوں پر ہمیں اعتراض ہے، بعض چیزیں جو نا قابل اعتراض ہیں یا قابل تردید ہیں، نہیں، پوری کتاب فضول ہے، پوری کتاب فضول ہے۔ اب اس طرح تو پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کو یعنی فضول کہہ دیں گے اگر اس طرح کا کوئی اصول بنایا جاتا، لیکن یہ تو ایک تھے، آپ، میں بھی اسے نہیں جانتا یہ کون ہے، چلو ایک معروف ان کے خلیل الرحمن جاوید، آپ نے نام سنا، اس کی آپ ایک آڈیو سناتے ہیں، آپ اس سے بھی حیران رہ جائیں گے کہ فضائل اعمال کے متعلق خلیل الرحمن جاوید کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سن لیجئے خلیل الرحمن جاوید کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصل میں یہ جو فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل صدقات، یہ جو مولانا زکریہ کی کتابیں ہیں، یہ سب اس میں قصے، کہانیاں، من گھڑت باتیں ہیں، نہ اس میں کوئی حدیث ہوتی ہے نہ کوئی قرآن کی آیت، بس فلاں بادشاہ نے خواب دیکھا، فلاں بزرگ کا قصہ تھا، فلاں کا یہ تھا۔ تو یہ اس کا نام دین تھوڑی ہے کہ آپ بادشاہوں کے قصے اور فلانے کے قصے سنائیں۔ تو اگر تبلیغ کرنی بھی ہے تو آدمی قرآن کی کرے یا حدیث سے کرے، بخاری شریف کی حدیث، روز ایک حدیث سنایا کرے۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، چونکہ بخاری کی حدیث سنائیں گے نا، پھر ان کو تو لگے گا کہ بھئی اس میں تو رفع الیدین کی حدیثیں بھی آئیں گی، اس میں فاتحہ خلف الامام کی حدیثیں بھی آئیں گی، پھر تو لوگ پوچھیں گے ہم سے کہ حدیث میں تو ہے رفع الیدین کرو، تم منع کرتے ہو رفع الیدین نہ کرو۔ یہ تبلیغ دین کی نہیں کر رہے، یہ تبلیغ حنفیت کی کر رہے ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے، نہ چلے میں جانا چاہیے اور نہ دو دو تین تین دن لگانے چاہیے، نہ ان کے یہ جو فضائل کی کتابیں ہیں جو مولویوں کی لکھی ہوئی، نہ یہ پڑھ کے سنانی چاہیے۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، یہ خلیل الرحمن جاوید ہے نا، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں قصے کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں، ٹھیک ہے، آپ کو ان سے اعتراض ہے، ان قصوں سے، ان چیزوں کو آپ من گھڑت کہہ رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہو گئی نا۔ لیکن آگے عجیب بات کہتے ہیں، یہ خلیل الرحمن جاوید کوئی عام شخص نہیں ہے، ان کے بہت بڑا نام ہے ان کا، غیر مقلدین، وہ کہتے ہیں نہ اس میں کوئی حدیث ہے نہ کوئی قرآنی آیت۔ پھر وہی بات جو اس عام بندے نے کہی
نہ اس میں کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیت. آپ حیران رہ جائیں گے. فضائل اعمال آپ دیکھیں، میرے خیال میں یہ جو غیر مقلدین انہوں نے فضائل اعمال دیکھا نہیں، بس سنا. جس طرح وہ پرانے ان کے رد کرتے آ رہے ہیں، ان سے سنا کہ بھئی فضائل اعمال اس طرح ہے. یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں ہے کیا. ورنہ میں کہتا ہوں کہ ان کے اندر کچھ ایمان ہوگا تو قرآن پاک کی اتنی آیات کا انکار وہ کیسے کریں گے؟ یار قرآن پاک نے سامنے دیکھ کر کیسے کہیں گے یہ قرآن پاک کی آیات نہیں ہے؟ کیسے کہیں گے کہ یہ احادیث نہیں ہے؟ لیکن یا تو یہ پڑھتے نہیں ہیں یا یہ بالکل منکرین حدیث ہیں اور منکر قرآن ہیں. یا تو یہ فضائل اعمال کو یوں کھول کر دیکھتے نہیں ہیں، یا تو یہ بالکل کھلم کھلا منکرین حدیث ہیں اور قرآن کے منکر ہیں. کیونکہ آپ دیکھ لیں حکایات صحابہ کے اندر، آپ دیکھ لیں حکایات صحابہ کے اندر کم و بیش 150 احادیث ہیں، کم و بیش 150 احادیث ہیں. اور ان کے یہ جو فائدہ لکھا ہوا اس میں احادیث الگ ہیں، نمبر دے کر جو حکایات صحابہ کے. اور فضائل قرآن کے اندر جو نمبر دے کر 47 احادیث فضائل قرآن کے اندر ہیں. اور اس کے فائدے میں ہر حدیث کے جو تشریح کی گئی ہے، فائدہ لکھا گیا ہے، اس میں الگ احادیث لکھی گئی. یہ نمبر دے کر بتائے. فضائل نماز کے اندر 28 احادیث، فضائل ذکر کے اندر 86 احادیث، اور فضائل رمضان کے اندر 24 احادیث. یہ 200 کے لگ بھگ جا کر پہنچتی ہیں. اور درمیان کے اندر جو ہے نا وہ ترغیباً اور تشریح کے اندر جو احادیث لکھی گئی وہ الگ ہیں. قرآن پاک کی آیات الگ ہیں، بے شمار آیات ہیں قرآن پاک. فضائل ذکر کے اندر 54 قرآن پاک کی آیات، پھر 85 آیات، پھر تیسرے کلمے کی فضیلت کے اندر 80 آیات اور 30 آیات، 9 آیات، 6 آیات. یہ یعنی نمبر دے کر آیات لکھی ہیں. اور درمیان میں یک بعد دیگر احادیث لکھی ہیں، وہ الگ ہیں. تبلیغ یعنی فضائل تبلیغ میں 7 قرآن پاک کی آیات، یہ 350 کے لگ بھگ قرآن پاک کی آیات لکھی گئی ہیں، یہ نمبر دے کر. اب مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت نہیں ہے، ایک حدیث نہیں. خلیل الرحمن جاوید کہہ رہے ہیں. یار کتنی حیرت کی بات ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں یا تو یہ پڑھتے نہیں ہیں، یا تو یہ بالکل غیر مقلد، قرآن پاک کے بھی منکر ہیں، حدیث کے بھی منکر ہیں. تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا. آگے دیکھیں اس نے یہ جو کہا ہے نا کہ اس میں بادشاہوں کے قصے. یار ترغیباً قصے سنانا یہ تو محدثین نے بھی کیا ہے. ترغیباً قصے احادیث میں بھی بادشاہوں کے بھی قصے ترغیباً مل جاتے ہیں ترغیب کے لیے. اب وہ کہتا ہے کہ ان کو تبلیغ کرنی تو بخاری شریف کی کریں، اور بخاری شریف سے ایک حدیث روزانہ سنایا کریں. بھائی یہ تو نہیں کرتے نا آپ، بخاری والے ہو، آپ نے کبھی کیا اس طرح؟ آپ آ جائیں یعنی یہ شروع سے لے کر اخیر تک بخاری شریف سنائیں، لوگوں کو بھی پتا چلے کہ آپ کیا کیا بخاری شریف کی احادیث چھپائے بیٹھے. ساری احادیث جو نا عوام الناس کو بھی سنایا کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بخاری میں کیسی احادیث ہیں. اور اپنی بات کبھی نہیں سنانا، کیونکہ آپ نے کہا کہ مولویوں کی بات نہیں سننی. یہ جو مولویوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جب مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں سننی تو مولوی غیر مقلد کی بات بھی نہیں سننی نا، صرف حدیث سنائیں. لوگ خود سمجھ لیں گے نا، بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اب کہتا ہے رفع الیدین کی احادیث ہیں، فاتحہ خلف دیکھ جھوٹ آ رہا ہے، جھوٹ. آپ نے سنی گفتگو فاتحہ خلف الامام کی کہاں ہے حدیث؟ آپ کہتے ہیں لوگ جب آپ سنائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ حدیث میں تو رفع الیدین، حدیث میں آیا کہ رفع الیدین کرو. بھائی کہاں ہے حدیث میں آیا ہے کہ بخاری شریف میں کہ رفع الیدین کرو؟ بھائی کہاں آیا ہے؟ عجیب دیکھیں جھوٹ ایسا. اور خلیل الرحمن جاوید اتنے بڑے ان کے خطیب کہتے ہیں حدیث میں دایا کرو، تم منع کرتے ہو. دیکھیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے ساتھ 3 دن نہیں لگانا چاہیے. کیوں بھائی 3 دن؟ اس لیے نہیں لگانا چاہیے کہ اللہ پاک کی یاد آ جائے گی نا، آخرت کی یاد آ جائے گی نا. غیر مقلد بنو تاکہ علماء کی غیبت کرو، علماء کو برا بھلا کہو، علماء پر بدزبانی اور علماء سے بدگمانی کرتے رہو، جس طرح یہ غیر مقلد کرتے ہیں. ان کی یہی کوشش ہے. حدیث پھر یہی غیر مقلد، وہ رئیس المناظرین مولانا محمد امین صدر وقاری صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت جب ہم یعنی اہل سنت والجماعت میں تھے تو ایک حدیث سن کر بھی جو ہے نا لوگ بہت سارے ایسے ایک حدیث سن کر غیر مقلد ہو جاتے تھے، اور پھر ان کو بہت ساری احادیث سنا وہ مانتے نہیں ہیں. کہا ہے جب وہ اہل سنت میں تھے ان کے اندر حدیث کی محبت تھی، رسول اللہ کی محبت تھی، اس لیے ایک حدیث پر بھی تیار ہو گئے ماننے کے لیے. لیکن جب غیر مقلد ہوا تو نہ اللہ کے رسول کی عظمت، نہ حدیث کی عظمت، نہ اللہ کے قرآن کی عظمت، کتنا بھی سنا وہ نہیں مانے گا. تو غیر مقلد یہی ہے نا. تو خلیل الرحمن یہی چاہتے ہیں کہ ایسے بنے کہ تمام احادیث کا انکار کر دیں، جس طرح یہ فضائل اعمال کا انکار کر رہے ہیں. اتنی احادیث، اتنی قرآن پاک کی آیات. ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ عام بندہ کوئی انکار کر رہا ہے،
یعنی کہ بڑے خطیب قرآن پاک کی لکھی ہوئی آیات دیکھ کر بھی اگر دیکھتے ہیں تو دیکھ کر بھی کہتے ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. تو وہی دیکھ کر جو بندہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو دیکھ کر نہ مانے تو اس سے بڑا منکرین حدیث اور منکر قرآن کون ہو سکتا ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.